آغاز ہے اس پاک پروردگار کے عظیم نام سے جس کے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب امتحانات کی تیاری میں زور و شور سے مشغول ہوں گے، لہٰذا لیکچر کے آغاز میں ہی میں آپ کو یہ نوید سنا دوں کہ ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کے لیکچر نمبر 34 میں ہم جس موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ اردو قواعد و انشاء کے نصاب کا آخری موضوع ہے، جو انشاءاللہ ہم 3 حصوں میں مکمل کریں گے۔ گویا آج کا لیکچر اضافت کی اقسام کا حصہ اول ہے، جبکہ لیکچر نمبر 35 اور 36 بالترتیب اس کے حصہ دوم اور حصہ سوم پر مشتمل ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے علم نحو کے ایک لیکچر میں مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کی کچھ نمایاں اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسی کے تحت ہم نے مرکب ناقص کی ایک معروف قسم یعنی مرکب اضافی کے بارے میں بھی جانا تھا۔ اضافت کی اقسام کا تعلق دراصل اسی مرکب اضافی سے ہے، لہٰذا ان پر بات کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر مرکب اضافی پر سرسری نظر ڈال لی جائے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ مرکب اضافی مرکب ناقص یا مرکب نامفید کی ایک قسم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دو اسم آپس میں ملیں اور ان میں ایک ادھورا سا تعلق یا لگاؤ پیدا ہو جائے تو ایسے تعلق کو اضافت کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بعض اوقات دو اسموں کے درمیان ایک معمولی سا تعلق پایا جاتا ہے، اس تعلق کو اضافت کہا جاتا ہے۔ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اس کو اصطلاح میں مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے، جبکہ ان کے درمیان میں پایا جانے والا حرف کا، کے، کی وغیرہ حرف اضافت کہلاتا ہے، اور ان کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب دو اسم آپس میں یوں ملیں کہ ان کے درمیان ایک لگاؤ یا نامکمل تعلق کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اصطلاح میں اس ناتمام لگاؤ کا نام اضافت ہے۔ جس اسم کو اس میں نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف، اور جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور ان کا مجموعہ اصطلاح میں مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اردو میں ان دونوں کے درمیان عموماً حرف اضافت بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا ایسا مرکب جو مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنتا ہے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے اس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف نسبت دی جائے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اور جس اسم کی نسبت دی جا رہی ہو یا جس اسم کا تعلق قائم کیا جا رہا ہو، یعنی جسے کسی دوسرے اسم کے ساتھ متعلق کیا جا رہا ہو یا اس کی نسبت قائم کی جا رہی ہو یا نسبت دی جا رہی ہو اسے ہم مضاف کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بطور خاص یاد رکھنا ہے کہ مضاف دراصل وہ اسم ہے جس کو نسبت دی جاتی ہے یا جس کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہو یا جس کی طرف تعلق کا اظہار کیا جا رہا ہو یا جس سے تعلق قائم کیا جا رہا ہو، وہ مضاف الیہ ہے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کیونکہ اس سے آپ کا بہت زیادہ سابقہ پڑنے والا ہے۔ آگے مرکب اضافی کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے امجد کا قلم، خالد کی موٹر، احمد کا گھوڑا، لکڑی کا صندوق وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ان مثالوں میں امجد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے کیونکہ قلم کو نسبت دی جا رہی ہے امجد کی طرف، یعنی قلم کا تعلق کس کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے؟ امجد کے ساتھ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہو وہ اصطلاح میں مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف ہے۔ تو اب قلم کو نسبت دی جا رہی ہے امجد کی طرف، یعنی قلم کا تعلق جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے امجد کے ساتھ، لہٰذا اصطلاح میں قلم مضاف ہے اور امجد مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح موٹر
کو نسبت دی جا رہی ہے یا موٹر کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے خالد کے ساتھ، لہٰذا خالد مضاف الیہ اور موٹر مضاف ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے یا اسے نسبت دی جا رہی ہے احمد کے ساتھ، تو احمد مضاف الیہ اور گھوڑا مضاف ہے۔ اسی طرح صندوق مضاف اور لکڑی، کیونکہ صندوق کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے یا اسے نسبت دی جا رہی ہے لکڑی سے، تو اس لیے لکڑی جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام مثالوں میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف اضافت یا علامت اضافت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کا کے کی بھی موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں مل کر ان تینوں کا جو مجموعہ ہے وہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ ایک چیز یقیناً آپ نے نوٹ بھی کی ہوگی، دوسرا آپ کو یاد بھی رکھنی چاہیے کہ اردو میں مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت دی جائے پہلے، اور مضاف یعنی جس اسم کو نسبت دی جا رہی ہو وہ بعد میں آتا ہے۔ آپ نے ان تمام مثالوں میں دیکھ لیا ہوگا کہ مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور مضاف جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، جبکہ عربی اور فارسی میں اس سے الٹ ہوتا ہے، یعنی عربی اور فارسی میں یہ ترتیب الٹ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، یعنی جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہو، جس سے نسبت دی جا رہی ہو وہ بعد میں آتا ہے، اور جس کو نسبت دی جا رہی ہو یا جس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہو یعنی مضاف، وہ پہلے آ جاتا ہے۔ یہ عربی اور فارسی کا قاعدہ ہے، جبکہ اردو کا قاعدہ جو ہے اس میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ استثنائی صورتیں آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گی۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے قاعدے کے برعکس عربی اور فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اردو کی طرح حرف اضافت یعنی کا کے کی وغیرہ بھی نہیں آتا۔ جیسے آپ یہ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو مزید وضاحت ہوگی۔ پہلی جو مثالیں ہیں یہ فارسی کی ہیں، دوسری مثالیں عربی کی ہیں، اور تیسری مثالیں جو ہیں یہ اردو کی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارسی اور عربی کی مثالوں میں مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے، جبکہ اردو کی مثالوں میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ فارسی تراکیب یعنی بہادران پاکستان، نار نمرود اور جام جمشید میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہے، اور ان کے درمیان ادھورے یا ناتمام تعلق کو پیش کرنے کے لیے حرف اضافت کے بجائے کسرہ اضافت یعنی زیر سے مرکب اضافی بنا ہے۔ جیسے درد دل میں درد مضاف اور دل مضاف الیہ، اور ان دونوں کو زیر یا کسرہ اضافت کی مدد سے مرکب اضافی بنایا گیا ہے۔ اب درد دل فارسی ترکیب کو اردو میں بدلیں تو یہ بنے گا دل کا درد۔ اب آپ دیکھیے کہ ترتیب الٹ ہو گئی، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آ گیا، اور ان دونوں کے درمیان حرف اضافت کا اضافہ ہو گیا، اور یوں دل کا درد اردو میں مرکب اضافی ہے۔ باقی مثالوں میں بھی دیکھیے، بہادران پاکستان یعنی پاکستان کے بہادر۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بہادروں کا تعلق کس سے قائم کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے ساتھ۔ تو جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے اسے ہم نے کہا کہ اصطلاح میں وہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ فارسی کی ترکیب میں مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہے، اور جس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے یا جسے نسبت دی جا رہی ہے یعنی بہادروں کو نسبت دی جا رہی ہے نا، تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ بہادر جو ہے وہ پہلے آ رہے ہیں، لہٰذا مضاف جو ہے فارسی میں پہلے آ گیا، اور ان کے درمیان کا کے بجائے کسرہ اضافت یعنی زیر کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فارسی، اسی طرح نار نمرود، جام جمشید، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے۔ لیکن اسی کو آپ ذرا اردو بنا دیجئے، جیسے نار نمرود کو آپ کر دیجئے نمرود کی آگ، تو آگ کو کس سے نسبت دی جا رہی ہے؟ نمرود سے۔ تو نمرود جو ہے یا آگ کا تعلق کس سے قائم کیا جا رہا ہے؟ نمرود سے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں نا نمرود کی آگ، تو نمرود پہلے آ گیا یعنی مضاف الیہ پہلے آ گیا، اور آگ جو ہے وہ بعد میں جلے گی اور درمیان میں حرف اضافت کی آ گیا۔ امید ہے کہ فارسی کے حوالے سے تو آپ کو مثالوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب عربی میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو بیت اللہ میں آپ دیکھیے کہ بیت کو یعنی گھر کو نسبت دی جا رہی ہے، یہ گھر کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، جبکہ بیت جو ہے وہ مضاف ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس عربی میں بھی جو مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے، لیکن اسی کو ذرا آپ اردو میں کر دیجئے۔
یعنی اگر آپ ترتیب بدل دیں گے، اردو میں آپ کریں گے تو اللہ کا گھر ہو جائے گا، اور اس طرح سے ترتیب بدل جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ مضاف الیہ پہلے آ جائے گا اور مضاف جو ہے وہ بعد میں آ جائے گا۔ اسی طرح دوسری مثالیں ہیں جیسے ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ، تو اب آپ دیکھیے کہ ملک الموت کہیں گے تو اس میں مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، جبکہ اگر موت کا فرشتہ کہہ دیں گے تو مضاف الیہ پہلے ہو جائے گا اور مضاف بعد میں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ملک العرش، یعنی عرش کا مالک یا عرش کا بادشاہ، تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں آیا ہے عربی میں، لیکن جب ہم اس کو اردو میں منتقل کر دیں گے تو پھر اس کی ترتیب الٹ جائے گی اور مضاف الیہ پہلے ہو جائے گا اور مضاف بعد میں چلا جائے گا۔ اور اردو کی مثالیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ تو پہلے بھی واضح ہو چکا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یعنی آپ یوں ذہن میں رکھیے کہ اردو میں مرکب اضافی کی پہچان کی موٹی سی نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو دو اسما کے درمیان ادھورا سا تعلق ہوگا اور ان کے درمیان حرف اضافت یعنی کا کے کی وغیرہ بھی آئے گا عموماً، جبکہ دوسرا اردو میں مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہو یا تعلق قائم کیا جا رہا ہو وہ حرف اضافت سے پہلے آئے گا، جبکہ مضاف یعنی جس کو نسبت دی جا رہی ہو یا جس کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہو یہ حرف اضافت کے بعد میں آئے گا۔ تو یہ موٹی سی کہہ لیجئے کہ نشانیاں ہیں اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننے کی یا مرکب اضافی کو جاننے کی۔ اب یہاں پر جو میں واضح کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام جو قواعد آپ کے سامنے رکھے ہیں مرکب اضافی کو پہچاننے کے، مضاف اور مضاف الیہ کی جو ہے وہ ترتیب کو دیکھنے کے، یاد رکھیے کہ ان میں کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں مرکب اضافی کے سلسلے میں استثنائی جو صورتیں موجود ہو سکتی ہیں ان کا سرسری ذکر بھی کر دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتیں یا مثالیں زبان و ادب میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں جن پر اصول و ضوابط لاگو نہیں ہوتے۔ مرکب اضافی کے سلسلے میں بھی آپ کا سابقہ کچھ استثنائی صورتوں سے پڑھ سکتا ہے، جیسے ہم نے مرکب اضافی کا قاعدہ یا نشانی یہ پڑھی کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے جبکہ مضاف بعد میں آتا ہے۔ اصل قاعدہ تو یہی ہے نا، تاہم شاعری میں آپ کو اس کی استثنائی صورتیں بھی مل سکتی ہیں۔ ویسے تو نثر میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی استثنائی صورت آ جائے جس میں آپ کو ترتیب الٹ نظر آئے، لیکن شاعری میں تو خصوصاً جو ہے ضرورت شعری کے تحت ممکن ہے کہ شاعر اس قواعدی ترتیب کو بدل دے اور مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں لے آئے۔ جیسے اقبال کا یہ مصرع ملاحظہ ہو کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اصل میں انجمن کا لطف مرکب اضافی ہے، لطف انجمن کا نہیں، بلکہ اگر اس کی ترتیب صحیح دیکھیں تو انجمن کا لطف ہے۔ تاہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعری میں ضرورت شعری کے تحت مرکب اضافی کی ترتیب بدلی ہے، مضاف پہلے، مضاف الیہ دوسرے نمبر پر اور کا حرف اضافت سب سے آخر میں ہے۔ تو مطلب یہ اور اس طرح کی استثنائی صورتیں آپ کو اردو میں بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ضروری نہیں کہ اردو میں مرکب اضافی کے لیے حرف اضافت کا کے کی لازمی ہے۔ بعض اوقات کا کے بغیر بھی دو اسموں کے درمیان ادھورا یا نام تمام تعلق قائم ہو جاتا ہے اور حرف اضافت کے بغیر بھی ہم انہیں اس ناتمام تعلق یا نسبت کی بنا پر مرکب اضافی کی ذیل میں رکھتے ہیں۔ یا تاتے تی جو ہے وہ را ریری میں بدل جاتا ہے بعض اوقات۔ مثلاً جب میرا، تمہارا، تیرا، ہمارا، اپنا وغیرہ بطور مضاف الیہ آئیں تو اضافت کی علامت یا حرف اضافت حذف ہو جاتا ہے۔ میری اس بات کی مزید وضاحت آپ کو تب ہو جائے گی جب ہم اضافت کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ اس اعادے کی مدد سے آپ سب کے ذہنوں میں مرکب اضافی اور اس کی تعریف و مثالیں تازہ ہو گئی ہوں گی۔ اس کا اعادہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارا آج کا سبق دراصل اسی کی اقسام سے متعلق ہے۔ لہٰذا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور مختصر طور پر جاننے کی سعی کرتے ہیں کہ اضافت کی معروف اقسام کون کون سی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اضافت کے لغوی معنی تو تعلق، لگاؤ یا نسبت کے ہیں، تاہم قواعد نحو کی روح سے اضافت دو یا دو سے زائد چیزوں یا افراد کی باہمی نسبت اور تعلق کو کہا جاتا ہے۔
یعنی دو اسم جب آپس میں عموماً حرف اضافت کی مدد سے ملتے ہیں تو ان میں ایک ادھورا اور ناتمام سا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اسی تعلق کو اصطلاح میں اضافت کہتے ہیں. جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف، اور جس سے تعلق اور نسبت قائم ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور ان کا مجموعہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. مختلف کتب قواعد میں آپ کو اضافت کی کئی اقسام اور صورتیں ملیں گی، جن میں سے ہم نصابی ضروریات کے تحت صرف چند بنیادی اور معروف صورتوں کی تفصیل ہی جانیں گے. لہٰذا اس سلسلے میں پیش کردہ خاکہ ازبر کر لیجئے کہ اسی کے مطابق ہم ان اقسام پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت سی اقسام مختلف اقسام آپ کو کتب قواعد میں ملیں گی. ہو سکتا ہے یہ جو اقسام آپ اس وقت خاکے میں مجوزہ خاکے میں دیکھ رہے ہیں ان سے کم اقسام بھی آپ کو کچھ کتابوں میں ملیں، کچھ میں اس سے زیادہ بھی مل جائیں گی، تو یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. تاہم ہم نے نصابی ضروریات کے مطابق کچھ معروف اقسام کا ایک خاکہ تیار کر لیے. اب اسی کے مطابق جو ہے ہم آج کے لیکچر میں اور آئندہ 2 لیکچرز میں اضافت کی اقسام کے بارے میں جانیں گے، مختصر طور پر یا سرسری طور پر جانیں گے. آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم اضافت تملیکی اور اضافت ظرفی پر بات کریں گے. تو آئیے خاکے میں پیش کردہ اضافت کی پہلی قسم یعنی اضافت تملیکی کے بارے میں جاننے کی صحیح کرتے ہیں. تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ اضافت جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک مالک ہو اور دوسرا مملوک ہو اضافت تملیکی کہلاتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ان جو اضافت تملیکی ہے اس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک کی حیثیت مالک کی ہوگی یعنی وہ اونر ہوگا، اور دوسری چیز کی حیثیت جو ہے وہ مملوک کی ہوگی یعنی وہ اس کی ملک ہوگی چیز یا اس کی پوزیشن میں ہوگی. مثال کے طور پر احمد کا گھوڑا، ناہید کی کتاب، کسانوں کے کھیت وغیرہ. ان مثالوں میں احمد، ناہید اور کسان مضاف الیہ اور مالک ہیں، جبکہ گھوڑا، کتاب، کھیت مضاف اور مملوک ہیں. مملوک سے مراد کسی کے ملک ہونا ہے، یعنی ایک اگر مالک یا آقا ہے تو دوسرا اس کی ملک، اس کی ملکیت یا اس کا غلام ہے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا، یوں یہ اضافت تملیکی کی مثالیں ہیں. کیونکہ دیکھیے نا گھوڑا جو ہے یہاں پر یہ تو پہلے آپ کو کنفرم ہے نا کہ احمد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور گھوڑا جو ہے وہ مضاف ہے. یہ بات تو آپ کو واضح ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ مضاف کسے کہا جاتا ہے، مضاف الیہ کسے کہا جاتا ہے. تاہم اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں اس میں جو اضافت کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مالک ہے ان میں سے، ایک چاہے وہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مملوک ہے یعنی ایک جو ہے وہ آنر ہے اور دوسرا اس کی پوزیشن میں ہے دوسری چیز، خواہ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. جیسے گھوڑا جو ہے وہ کس کا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے، احمد کے ساتھ، اور احمد کی پوزیشن میں ہے تو گویا احمد مالک ہوا اور گھوڑا مملوک ہوا. اسی طرح ناہید کی کتاب، اس میں کتاب جو ہے وہ ناہید کی ملک میں ہے تو گویا ناہید مالک ہے اور کتاب مملوک ہے. اسی طرح کھیت یہ مملوک ہیں یعنی کھیتوں کے کوئی مالک بھی ہیں، اور وہ مالک کون ہے، کسان ہیں، تو کسان یہاں پر مالک ہے جبکہ کھیت مملوک ہے. اسی طرح آپ اور مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے اسلم کا قلم، محمود کی کتاب وغیرہ. ان مثالوں میں بھی اسلم اور محمود مالک جبکہ قلم اور کتاب مملوک ہیں. لہٰذا یہ بھی اضافت تملیکی کی مثالیں ہیں. غرض اضافت کی وہ قسم جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک جز مالک اور دوسرا مملوک ہو اضافت تملیکی کہلاتی ہے. امید ہے کہ آپ کو اضافت تملیکی کی وضاحت ہو گئی ہوگی. لہٰذا ہم اضافت کی دوسری قسم یعنی اضافت ظرفی کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں آپ نے جب اردو کا قاعدہ پڑھا تھا تو اس میں زوئے ظروف لکھا ہوا ہوتا تھا اور اس میں کافی سارے برتن پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو دراصل ظروف ظرف کی جمع ہے اور ظرف کے لغوی معنی برتن کے ہیں. تو وہ اضافت جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک ظرف اور دوسرا مظروف ہو اضافت ظرفی کہلاتی ہے. اب ظرف سے کیا مراد ہے؟ ظرف سے مراد کوئی جگہ یا برتن ہو سکتا ہے، اور مظروف سے مراد وہ چیز ہے جو اس ظرف میں موجود ہے، یعنی اس برتن میں موجود ہے یا اس جگہ میں موجود ہے یا اس چیز میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں اگر میں کہتی ہوں کہ پانی کا گلاس
تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ پانی اصل میں کسی چیز میں موجود ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے گلاس. تو گلاس ایک طرح سے ظرف ہے، اور پانی جو کہ اس کے اندر موجود ہے وہ مظروف ہے. تو ہم نے جو اضافت ظرفی کی تعریف پڑھی اس میں یہ ہم نے جانا کہ وہ اضافت ہے یہ جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک ظرف ہوتا ہے اور دوسرا مظروف ہوتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مضاف ہی ظرف ہو یا مضاف الیہ ہی مظروف ہو. بعض اوقات یہ ترتیب برعکس بھی ہو جاتی ہے، یعنی مضاف کبھی مظروف ہو جاتا ہے اور کبھی ظرف بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے تعریف میں یہ جانا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک ظرف ہوگا اور دوسرا مظروف ہوگا. مثلاً ڈبے کا دودھ، جنگل کا شیر، دریا کی ریت، دوپہر کی گرمی، صبح کی ہوا، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، کتب خانہ کی کتاب، ٹوکری کے آم وغیرہ. ان مثالوں میں آپ دیکھیے کہ ڈبہ، جنگل، دریا، دوپہر، صبح، سمندر، کنواں، کتب خانہ اور ٹوکری ظرف ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جن کے اندر کچھ موجود ہے. جبکہ دودھ، اب آپ دیکھیے کہ ڈبے کا دودھ جب ہم نے کہا تو دودھ اصل میں کس میں ہے؟ ڈبے میں ہے. تو دودھ، شیر، اب شیر کس میں ہے؟ جنگل میں ہے. شیر، ریت، گرمی، ہوا، پانی، کتاب اور آم یہ مظروف ہیں کیونکہ یہ کسی نہ کسی ظرف میں موجود ہیں، اور کا کے کی حرف اضافت ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ اضافت ظرفی کی ہیں. ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ظرف پہلے اور مظروف بعد میں آیا ہے، یعنی یہ جو ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظروف جو ہے وہ بعد میں ہے، یعنی جو مضاف ہے وہی مظروف آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ مضاف الیہ آپ کو ظرف نظر آ رہا ہے. جیسے دریا جو ہے یہ مضاف الیہ اور ظرف ہے، دوپہر جو ہے وہ مضاف الیہ اور ظرف ہے، اسی طرح کتب خانہ یہ مضاف الیہ اور ظرف ہے. تو یہ ساری مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اس میں ظرف پہلے ہے اور مظروف بعد میں ہے، یعنی مضاف الیہ ظرف ہے اور مضاف مظروف ہے. جبکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے برعکس صورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی مضاف الیہ مظروف اور مضاف ظرف بھی ہو سکتا ہے. جیسے چائے کی پیالی. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے چائے کی پیالی کہا تو پیالی میں چائے ہوتی ہے یا چائے میں پیالی ہوتی ہے؟ یقیناً پیالی میں چائے ہوتی ہے نا. تو پیالی کیا ہوگا؟ ظرف ہوگا، اور چائے جو ہے جو کہ پیالی کے اندر موجود ہے وہ مظروف ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس مثال میں مضاف الیہ جو ہے وہ مظروف ہو گیا اور جو مضاف ہے وہ ظرف ہو گیا. اسی طرح تیل کی بوتل. اب آپ دیکھیے کہ تیل مضاف الیہ ہے لیکن مظروف ہے، ظرف نہیں ہے، اور بوتل جو ہے وہ مضاف ہے لیکن اس کے باوجود وہ ظرف ہے. اسی طرح سونے کی کان، دودھ کا گلاس، نمک کی کان وغیرہ. تو ان مثالوں میں پیالی، بوتل، کان، گلاس مضاف ہیں اور ظرف ہیں، جبکہ چائے، تیل، سونا، دودھ اور نمک مضاف الیہ اور مظروف ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی اضافت کی دوسری قسم یعنی اضافت ظرفی. اس کے ساتھ ہی اضافت کی اقسام کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم اضافت کی مزید 3 اقسام یعنی اضافت توضیحی، اضافت تخصیصی اور اضافت بیانی پر روشنی ڈالیں گے، جبکہ اضافت کی اقسام کا تیسرا اور آخری حصہ لیکچر نمبر 36 میں پیش کیا جائے گا. لیکچر کے اختتام سے پہلے آج کے لیکچر میں پیش کردہ معلومات پر مشتمل سرگرمی یا مشق بھی کر لیجئے. اس سلسلے میں پہلی سرگرمی مرکب اضافی سے متعلق ہے، جس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیش کردہ مرکب اضافی کی مثالوں میں سے مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت کی نشاندہی کرنی ہے، جو یقیناً آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. جیسے آپ نے اگر صحیح طرح سے جانا ہے کہ اردو میں مضاف سے کیا مراد ہے، مضاف الیہ سے کیا مراد ہے اور حرف اضافت کسے کہتے ہیں، تو یہ تو بہت آسان ہے آپ کے لیے کہ آپ بتا دیں کہ کس کو کس سے نسبت دی جا رہی ہے، اور یعنی کس چیز کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے اور کس چیز کو نسبت دی جا رہی ہے. آپ کو ان کی تعریفات کا پتہ ہے، اور پھر آپ نے نشانی بھی پڑھ لی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اس طرح سے بلائنڈلی ان کا نشاندہی کرنے کی بجائے، یعنی آپ نے چونکہ قاعدہ پڑھ لیا، آپ کہیں کہ احمد، سلمہ، فرید، فائزہ، سلیم، دودھ، سریا اور باغ جو ہے جناب مضاف الیہ ہیں، اور اگلے جو آخری کا کے بعد حرف اضافت کے بعد آنے والے مضاف ہیں. اس طرح کرنے کے بجائے میں پھر بھی آپ سے کہوں گی کہ آپ نے جو تعریف پڑھی ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں ہر مثال پر، اور اس کے بعد اس مثال کو مکمل کریں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ سلمہ کی کتاب، تو ہم تعریف آپ ذہن میں لے کر آئیے کہ جس چیز کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے وہ مضاف الیہ ہے. اب کتاب کا تعلق سلمہ کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے، لہذا سلمہ مضاف الیہ ہے، اور جس کی نسبت
دی جائے یا جس کا تعلق ظاہر کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ مضاف ہے۔ تو اب آپ دیکھیے جس چیز کی طرف نسبت دی جا رہی ہے یا جس چیز کی طرف تعلق قائم کیا جا رہا ہے، یعنی سلمہ وہ مضاف الیہ ہے، اور جس چیز کو نسبت دی جا رہی ہے وہ مضاف ہے، تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور کی جو ہے وہ حرف اضافت ہے۔ یوں آپ تمام مثالیں حل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار ریکال کریں، بار بار دہرائیں اپنی اس تعریف کو، تاکہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ دوسری سرگرمی جو آج کے لیکچر جو دی گئی ہے آپ کے سامنے اس وقت ہے، اس میں آج کے لیکچر میں بیان کردہ اضافت کی دونوں اقسام، یعنی اضافت تملیکی اور اضافت ظرفی کے حوالے سے مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ سلائڈ پر ان دونوں کی مثالیں موجود ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ انہیں الگ الگ کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اچھی طرح سے ان اقسام کا فرق جو ہے وہ سیکھ گئے ہوں گے۔ یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ تملیکی اضافت سے کیا مراد ہے کہ ایک مالک ہوتا ہے اور دوسرا مملوک ہوتا ہے، اسی طرح ظرفی سے کیا مراد ہے، ایک ظرف ہوتا ہے اور دوسرا مظروف ہوتا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ جیسے سلمہ کی گڑیا، آپ دیکھیے کہ سلمہ مالک لگ رہی ہے یہاں پر، اور پوزیشن میں اس کی کیا ہے، گڑیا ہے۔ اسی طرح آٹے کا تھیلا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کے اندر موجود ہے، اس میں موجود ہے، تو آپ یہاں پر جو ہے آٹے کو مظروف سمجھیں گے، اور تھیلا جس کے اندر موجود ہے آٹا، وہ کیا ہے، وہ ظرف ہے۔ تو یوں آپ بآسانی اضافت تملیکی اور اضافت ظرفی کی مثالوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ آخر میں خود آزمائی کے طور پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی تحریر کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے دلچسپ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اضافت کی نئی اقسام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔